استاد کے ساتھ رہنے کے بارے میں دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے نظام کو علل و اسباب کے مطابق ڈھالا ہے۔ ہر مخلوق کچھ خاص عوامل، شرائط، سیاق و سباق اور ماحول کے مطابق پیدا کی گئی ہے۔ تعلیم و تربیت کی جو انبیاء علیہ السلام کا فلسفہ رہا ہے، اس قاعدہ و قانون علل و اسباب سے باہر نہیں ہے۔ انسان میں پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ کے اسماء جلالی اور جمالی کی تجلیوں کا انسانی وجود میں ظہور دیکھنے کے لیے موزوں اور مناسب ماحول کا ہونا ضروری ہے، تاکہ انسان کا وجود عالم غیب کے ان فیوز کو اپنے اندر سمو کر خوب فیضیاب ہو سکے۔ ان عوامل میں سے ایک جو سالک کے لیے سازگار ماحول مہیا کرتے ہیں، وہ پاکیزہ و نیک فطرت افراد کا اس کی زندگی میں موجود ہونا ہے، یعنی ایسے اشخاص کے آس پاس موجودگی کہ جس کے سامنے سے ہر طرح کے پردے ہٹ چکے ہوں، چاہے وہ نورانیت کے پردے ہوں یا تاریکیوں کے۔ ایسے اشخاص اس قابل ہوتے ہیں کہ سالک کو اس ظاہری دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر عالم ملکوت میں اعلیٰ مقامات تک رسائی کے طریقے سکھا سکیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا، کسی کی رہنمائی کے لیے اگر کوئی دانشور اور عالم نہ ہو تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ بہار الانبار۔ پس استاد وہ شخص ہو سکتا ہے جو حقیقتوں سے آگاہ اور ان تک جا پہنچنے کے راستوں سے واقف، اس راستے میں پیش آنے والے مسائل سے آگاہ اور وہ خود روحانی طور پر کمال حاصل کر چکا ہو، ان راستوں پر چل کر اعلیٰ و عرفہ مقامات تک پہنچ چکا ہو اور تمام رکاوٹوں سے واقف ہو، تاکہ وہ دوسروں کو تباہی سے محفوظ رکھ سکے۔ حقیقت میں تو صرف ائمہ علیہم السلام ہی ایسے کمالات حاصل کرنے والوں کے مربی و مرشد ہوتے ہیں، لیکن کچھ دانش مندانہ اساتذہ بھی ائمہ کی نورانی تعلیمات کو حاصل کر کے عقل و دانش کی ان منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی دانائی اور معرفت کی منازل طے کروا سکیں۔ عشق کی گلی میں بغیر مرشد و رہبر کے داخل نہ ہونا، جو اس راہ میں رہبر نہیں رکھتا وہ گم ہو جاتا ہے۔ دیوان حافظ۔ عارف بزرگوار آیت اللہ خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ زندگی میں ہمیشہ استاد کی تلاش میں سرگرداں رہے، یہاں تک کہ اس کو پالے۔ لازمی ہے کہ اس ملکوتی سفر کے لیے انسان خوب کوششیں کرے تاکہ ایک رہنما میسر آ جائے، اور جب رہبر مل جائے تو اس کے آگے سر کو جھکا دے۔ ہم روحانی عیوب کے ماروں گمراہیوں میں بھٹکتے لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ ملکوتی جہانوں کا حصہ بننے کے لیے، روحانی اور قلبی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس رہبر سے مدد لیں جو ہدایت کے طریقوں سے واقف، نفس کے علاج کا ماہر اور روح کا معالج ہو۔ اپنے ناقص خیالات اور کمزور افکار کو چھوڑ کر روحانی استاد و رہبر کے دستورات کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ توحید کے رازوں کو جان سکیں کہ جن تک جا پہنچنا ہماری اصلی منزل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کے ساتھ رہنے کے بارے میں دلائل۔ پہلی دلیل، ماہرین علم و فن سے رجوع۔ کسی بھی علم و فن کے حصول کے لیے اس کے ماہرین سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ روزمرہ کے امور میں بھی ہم ان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں جو ان امور کے ماہر ہوتے ہیں اور ان سے واقفیت رکھتے ہیں۔ مثلاً سائنسی ترقی کی بدولت، مختلف اسپیشلائزیشن اور رجحانات کے بہت زیادہ پھیلاؤ کے بعد دلی اور دماغی امراض جیسی حساس بیماریوں کے معاملات میں کسی عمومی معالج یعنی جنرل فزیشین سے رجوع کرنا غیر معقول سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی اور تربیتی مسائل حل کرنے کے لیے صرف ایسا حیات آفرین استاد لازمی ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو اور خود ان سے گزر چکا ہو۔ دوسری دلیل، طریقت یعنی روحانی تربیت کے خطرات سے حفاظت۔ مقصد جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، حق کے متلاشیوں کو اتنا ہی زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشکلات بھی اسی کے مطابق جھیلنا پڑتی ہیں۔ سالک جتنا زیادہ انسانیت کے اعلیٰ ترین معیارات کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، راستہ بھی اسی قدر پیچیدہ اور دشوار تر ہوتا جاتا ہے۔ ان راستوں پر آگے تک چلے جانے کے بعد انسان جتنا راستے سے بھٹکے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔
اگر استاد خود ان راستوں سے گزر چکا ہو اور کمال حاصل کر چکا ہو تو سالک کو بھی ان دشوار گزار راستوں سے نکال کر لے جاتا ہے اور راستے کے حادثات اور مشکلات سے بچنے میں اس کی خوب اچھی طرح مدد کیا کرتا ہے۔ دیوان حافظ میں حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اے حافظ، حافظ تم نوح کی کشتی کو نہ گنواؤ، ورنہ تباہیوں کا طوفان تمہاری بنیادیں برباد کر دے گا۔ بلمباورا کی داستان روحانی کمال حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہنے والے سالکوں کے لیے ایک عبرت آموز سبق ہے۔ وہ روح کے کمالات کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچا تھا، یہاں تک کہ اسم اعظم بھی اس کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے جب اس کا امتحان لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی انا کو فوقیت دی اور اس طرح ذلت و تباہی کا شکار ہو کر اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دیں مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے طفیل اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن گیا تھا، لہٰذا اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے رکھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، پس آپ انہیں یہ حکایتیں سنا دیجئے کہ شاید وہ فکر کریں۔ سورہ آراف آیات 175 اور 176۔ تیسری دلیل، مناسب دستور العمل سے فائدہ اٹھانا۔ اسلامی معارف کی تعلیمات میں انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے مختلف دستور العمل پیش کیے جاتے رہے ہیں تاکہ اس کی مدد ہو سکے، لیکن یہ تمام دستور العمل ایک سطح کے نہیں ہوتے۔ کچھ عام لوگوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں اور کچھ ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں کہ جو کمال کے کئی مراحل طے کر چکے ہوں۔ ان میں سے کچھ غذا کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کی اس کی روح کو مستقل ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ دوا کی طرح ہوتے ہیں کہ انہیں ایک خاص وقت پر مخصوص ہدایات کی روشنی میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ صاف واضح ہے کہ اگر کوئی دستور ایسا ہے کہ اسے مثل دوا استعمال کرنا ہو لیکن وہ غذا کی طرح سے استعمال میں آ جائے تو وہ جان لیوا اور تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ سالک کے لیے ایک خطرے والی بات وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ روحانی دستور العمل اور اذکار کو ادا کرتا ہے کہ جن سے فیض یاب ہونے کے لیے تجربے کار اور عارف کامل استاد کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ اس بارے میں روحانی اخلاق و تربیت کے بزرگ ترین استاد علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا۔ علماء اخلاق اور اساتید معرفت اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس و روح کے لیے مخصوص اذکار پڑھنے اور عبادات ادا کرنے کی ہدایات دیتے ہیں۔ کیا دوسرے افراد بھی ان اذکار کو بغیر استاد کی اجازت اور ہدایت کے ادا کر سکتے ہیں؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، نہیں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ استاد اپنے شاگرد کی روحانی حالت و کیفیت دیکھتے ہوئے ان اذکار کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی دعائیں اور اذکار دوسروں کے لیے دھماکہ خیز آتشی مواد یا ایک بم کی مانند خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ طباطبائی سے ایک اور سوال ہوا، اگر یہ دعائیں اور اذکار خطرناک ہیں تو پھر استاد اپنے شاگردوں کو آخر کیوں تجویز کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کے شاگردوں کے لیے بھی خطرناک نہیں ہوتے ہوں گے؟ علامہ طباطبائی نے فرمایا، اذکار کے ساتھ ساتھ استاد اپنے شاگردوں کا خیال رکھتے ہیں اور اذکار کے خطرناک اثر کو زائل کر دیتے ہیں۔ چوتھی دلیل، سالک کا انتہا پسندی کو قابو میں رکھنا۔ دوسرا خطرہ جو سالکان رائے حق کو درپیش ہوتا ہے اور جس کو انہیں قابو کرنا ہوتا ہے، وہ کسی بھی کام میں کمی یا زیادتی ہے جو کہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے بڑا ہوا یا اس سے بہت پیچھے۔ نہج البلاغہ۔ صرف ایک ماہر استاد ہی خوب اچھی طرح اپنے شاگرد کی روحانی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کی رہنمائی اور نگرانی کر سکتا ہے اور اس کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے خطرات سے بچا سکتا ہے۔
لہٰذا استاد کامل سے رجوع کیے بغیر تہذیب و تزکیہ نفس کے سلسلے کے اصولوں کو اچھی طرح سے سمجھے بغیر صرف اخلاقی تربیت اور روحانی سیر و سلوک کی روایات یا کتابیں پڑھنا نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنا جسمانی اور روحانی یا فکری نقصانات کا موجب بن جاتا ہے۔ ایسا ان نوجوانوں میں دیکھا گیا ہے جو پاک و پاکیزہ روح اور نفس کے مالک ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روحانی منازل طے کریں، لیکن جب وہ کسی مقام تک نہیں پہنچ پاتے تو یا تو اس سلسلے کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں یا پھر کسی جستجو اور جد و جہد کے قابل ہی نہیں رہتے۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں، میں نے ایام جوانی میں تزکیہ نفس کے لیے کوششیں شروع کی، چونکہ ناتجربہ کار تھا لہٰذا کوئی کام بھی صحیح طرح سے نہیں کر پاتا تھا، یا افراد سے کام لیتا تھا یا تفرید کا شکار ہو جاتا تھا۔ ایک روز میں اپنے استاد شیخ عباس تہرانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا چہرہ شدت ریاضت سے سیاہ ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے جو تم کرتے رہتے ہو؟ یہ سب خلاف شریعت ہے۔ میں نے کہا، نفس امارہ پر قابو پانا استاد اتنا آسان تو نہیں۔ استاد نے جواب دیا، نفس امارہ اس طرح کی ریاضتوں سے قابو میں نہیں آتا۔ اس کے بعد گویا ہوئے۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ جب ایک باغ میں پہنچا تو وہاں ایک کتا موجود تھا جس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کتا تو وحشی ہے اور ہم کسی بھی طرح اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تو آخر کار ہم نے باغ کے مالک کو آواز دے کر بلایا کہ ادھر آؤ اور اس کتے کا کچھ کرو۔ کتے کے مالک نے آتے ہی اس کتے کو اشارہ کیا اور کتا یہ جا وہ جا۔ تم بھی خداوند سبحانہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں نفس امارہ کے شر سے نجات دلا دے۔ بہرحال میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا تھا، مختلف ریاضتیں کر کے، لیکن اپنے استاد سے ملنے کی بدولت میں غفلت سے بیدار ہوا اور اپنا خیال رکھنے کے قابل ہو گیا۔ پانچویں دلیل، سالک کا پر امید رہنا۔ افسردگی اور مایوسی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے جس کے ذریعے وہ کمال کے متلاشی سالکان کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ تہذیب نفس کی راہ میں انسان کا سامنا اتار چڑھاؤ سے ہوتا رہتا ہے، اس لیے اکثر انسان ایک لمبے عرصے تک جمود کا شکار ہو کر ایک مقام پر ہی ٹھہرا رہ جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چلتا اور آگے بڑھتا تو رہتا ہے لیکن باقیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ نتیجتاً ایک روحانی دباؤ، سستی اور کاہلی کی کیفیت سالک کو آ کر گھیر لیتی ہے اور اسے مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک اداسی اور مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان حالات میں شیطان اس صورتحال کو بد سے بدتر بنا دیتا ہے۔ تاہم ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ سالک کا حوصلہ بڑھایا جائے اور اسے اس راستے پر آگے بڑھتے رہنے اور خود کو مضبوط تر کرنے کی ترغیب دی جائے۔ استاد میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگرد کی یہ پریشانیاں برطرف کر کے اس کے وجود کو امید کی روشنی سے منور کر دیتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، طالب علمی کے زمانے میں جب ہم نجف اشرف میں تھے تو ایک سال ایسا ہوا کہ عراق میں ہمارا رابطہ ایران سے منقطع ہو گیا اور اس کے باعث مالی مشکلات اور روزمرہ کی زندگی کی بنیادی ضروریات میں بھی ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ان مشکلات کے ساتھ ساتھ نجف اشرف کے طویل موسم گرما میں گرمی اس قدر شدت سے پڑی کہ ہمارا حشر نشر ہو کر رہ گیا۔ ان شدید سختی والے دنوں میں ایک روز ہم حال سے بے حال ہوئے پڑے تھے اور اداسی اور نا امید کے بادل ہمارے دل اور حواسوں پر چھائے ہوئے تھے کہ ہم اپنے استاد آیت اللہ سید علی قاضی کی خدمت میں پہنچے اور حال دل ان کے گوش گزار کیا۔ ہمارے استاد نے بہت ہی نرم انداز میں گفتگو کی اور ہمیں نصیحت فرمائی اور ہماری دلجوئی کی۔ استاد کی دل خوش کر دینے والی باتیں ہمارے دلوں پر نقش ہو کر رہ گئیں اور ہم پر ایسا اثر ہوا کہ تمام بے چینی اور پریشانی ہمارے دلوں سے بالکل ہی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اپنے عظیم استاد کی خدمت سے واپس پلٹے تو دل ہر فکر و غم سے آزاد ہو کر ایسا حشاش بشاش ہو چکا تھا کہ جیسے زندگی میں کوئی غم اور پریشانی کبھی آئی ہی نہ ہو۔ علامہ طباطبائی اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، میرے دانا اور نورانی مرشد نے پریشانی کے سارے رنگ میرے دل سے ختم کر دیے۔
اس نے کہا کہ زندگی میں آزاد رہو، یہ زندگی جلد گزر جانے والی ہے، لہٰذا شاد رہو۔ چھٹی دلیل، روحانی بیماریوں کا علاج۔ جس طرح سے انسانی بدن کو اکثر بیماریاں آ دبوچتی ہیں، اسی طرح روح انسانی بھی اکثر بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ انسانی روح کو بھی صحت مند رہنے کے لیے علاج، معالجے اور دیکھ بھال کی ضرورت رہتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے فرزند سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، غربت و افلاس مصیبتوں میں سے ہے، ان سے بڑی مصیبت جسمانی بیماریاں ہیں اور ان سے بھی زیادہ خطرناک روحانی بیماریاں ہیں۔ بہار الانوار۔ گنے چنے لوگوں کے سوا کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی روح تمام روحانی عیوب سے پاک ہے۔ ان چند افراد میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے پاک صاف کیا کہ تمام خواہشات کو الہی فرمودات کے تابع کر دیا اور اپنا تعلق اس جگہ سے قائم کیے رکھا کہ جہاں سے تمام فیوز و برکات جاری ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سب کی فطرت اور سرشت میں کہیں نہ کہیں برائی چھپی ہوتی ہے، پس اگر بندہ اس پر قابو پالے تو وہ سامنے نکل کر نہیں آتی، اور اگر بندہ اس کو قابو نہ کرے تو یہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ غرر الحکم۔ یہ واضح ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج اپنے اندازوں کے مطابق خود سے کرنا بے حد خطرناک ہوتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج بھی خود سے کرنا اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندے کی تمام روحانی اور معنوی جمع پونجی کے ضائع ہو جانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے طور پر اپنی عقل کے مطابق کوشش کرتے رہنے والے سادہ لوح افراد کو قرآن کریم میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ سورہ کہف پر توجہ کیجیے۔ کہہ دیجیے، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد لوگ کون ہیں؟ جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی، جبکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ خدا نے انسان کی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے پیغمبر اور ان کے اہل بیت کو انسانوں کے درمیان بھیجا۔ امام علی علیہ السلام خود ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ ایک طبیب تھے جو اپنی حکمت و طب کو لیے چکر لگا رہا ہو، اس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات تپا لیے ہوں، وہ اندھے دلوں، بہرے کانوں، گونگی زبانوں کے علاج معالجے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہو، اور دوا لیے غفلت زدہ اور حیرانی اور پریشانی کے مارے ہوں کی کھوج میں لگا رہتا ہو۔ نہج البلاغہ۔ پس پیغمبر و ان کے اہل بیت کے بعد علماء اخلاق اور معنویات کے مربیان و اساتذہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انسانوں کا قلبی اور روحانی علاج کریں۔ یہ ہر بیماری کا علاج اس کی علامات اور اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے رد ہو جانے کے بعد ان امور کے سلسلے میں عنوان نے رسول اللہ سے توسل کیا، نماز اور دعائیں ان کو ہدیہ کیں اور یہ چاہا کہ امام کا دل ان کے لیے نرم ہو جائے۔ اس کے بعد جب ایک بار پھر سے امام صادق علیہ السلام کے در پہ دستک دی تو پھر امام نے انہیں منزل تک پہنچنے کا راستہ سمجھا دیا۔